اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ آج کل ہر شخص دشمنی کا شکار ہے، ہر ایک کسی دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میرا آج کا وظیفہ دشمنی کے متعلق ہے۔ دشمنوں سے، ان کی نظروں سے خود کو بچا کر رکھنے کا ایک نہایت ہی آسان عمل ہے جو ہر انسان بہت ہی کم وقت میں کر سکتا ہے، چلتے پھرتے۔ یہ وظیفہ جب بھی آپ کسی دشمن کے سامنے جائیں، آپ کو معلوم ہو کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میری یہاں پہ آمد کو پسند نہیں کرتا یا میری راستے کی رکاوٹ بنے گا، تو آپ یہ سادہ سا عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ہی آپ کے راستے میں رکاوٹ حائل کر سکے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کی نظروں سے یوں اوجھل کر دے گا جیسے آپ وہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ میں اپنی ویڈیو پر بات کرنے سے پہلے، آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتی چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے طور پر ظاہر ہو سکے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ کسی برائی کو چھوٹا سمجھنا نادانی ہے اور اس کو اختیار کرنا حماقت ہوتی ہے۔ برائی تو ہر حال میں برائی ہے، اس کے نقصانات مسلم ہوتے ہیں، یعنی ہر برائی نقصان دہ ہے۔ کبھی یہ نقصان دنیا میں نظر آ جاتے ہیں اور کبھی یہ نقصان ہمیں آخرت میں موقوف ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملتا ہے۔ حسد اور جلن ایک ایسی بیماری ہے جو دشمنی کا باعث بنتی ہے۔ حسد اور جلن کا شکار شخص دنیا میں ذہنی امراض میں مبتلا رہتا ہے، یعنی حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا، اس کی سزا کا عمل دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ حسد کا لغوی معنی کیا ہے کہ حاسد کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے ختم ہو جانے کی خواہش کرتا ہے یا پھر یہ خواہش کرتا ہے کہ میں اس کو کسی طرح سے نقصان پہنچا دوں، اس کی ترقی میں حائل ہو جاؤں۔ اس کی ترقی کو دیکھ کر اس انسان کے دل میں گھٹن کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اس سے ناخوش ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر کسی کے نقصان کی تمنا کرے یا وہ کسی کے نقصان ہو جانے پر خوشی کا اظہار کرے، یہ حاسد کی پہچان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ یہ سورہ نساء کی آیت ہے اور حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور حسد نہ کرو اور غیبت نہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے، یعنی کہ اس سے قطع تعلقی رکھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور ارشاد ہے، فرمایا، کسی مسلمان بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع ہی نہیں ہو سکتے، یعنی حسد جس انسان کے دل میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ غصے سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینے سے حسد پیدا ہوتا ہے اور حسد دشمنی کا باعث بنتا ہے۔ حسد ایک ہلاک کرنے والی بیماری ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں وہ چیز پیدا ہو گئی ہے جو تم سے پہلے متعدد لوگوں کو ہلاکت کا باعث بن چکی ہے، وہ چیز حسد اور عداوت ہے۔ قسم ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ تم لوگ بغیر ایمان کے جنت میں نہیں جا سکتے، اور ایمان کا دار و مدار ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے پر ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ محبت کا راز کس چیز میں ہے؟ ایک دوسرے کو سلام کرو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ بہت ہی آسان حل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا، انہیں اس کے مقام کی خواہش ہوئی، پوچھا، اے اللہ، یہ صاحب کون ہے؟ فرمایا گیا کہ اس نے کبھی حسد سے کام نہیں لیا، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی، چغل خوری سے اپنے کو بچایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حاسد ہی نعمتوں کا دشمن ہے، وہ میرے حکم سے خفا ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی جو قسمت میں نے پیدا کی ہے اس سے وہ ناخوش ہوتا ہے۔
حسد انسان کو دشمن بنا دیتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ جہالت ہے، لوگوں میں شعور کا نہ ہونا ہے۔ اصل دشمن تو انسان کا شیطان ہے، لیکن آج کل کے دور میں شیطان نے اشرف المخلوقات انسان کو بہکا کر ایک دوسرے کا دشمن بنایا ہوا ہے۔ حسد اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہر ایک شخص دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے، اور پھر اس گھٹن کو دور کرنے کے لیے چاہے اسے اپنے ایمان کی قربانی دینی پڑے، وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میری آج کی جو ویڈیو کا مقصد تھا، حسد سے پیدا ہونے والی دشمنی، وہ لوگ دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے اور ان پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، یا ان کی اس خوشی کو ناخوشی میں تبدیل کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک نہایت ہی آسان سا عمل پیش کر رہی ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اگر راستے میں کسی موذی جانور یا دشمن سے خوف محسوس ہو تو اس آیت کو صم بکم عمی فہم لا یرجعون کو 7 دفعہ پڑھ لیں، اور اس شخص یا جانور پر اگر پھونک مار دیں تو اللہ کے حکم سے وہ جانور اور وہ انسان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت تقریباً ہر مسلمان کو آسانی سے یاد ہوگی، کیونکہ یہ پہلے سپارے کی شروع کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آخر میں جاتے جاتے میں آپ سے دوبارہ وہی گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا میری ویڈیو کو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے، اور اگر آپ میری ویڈیو کے متعلق مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیے، اور اگر آپ کسی دوسری ویڈیو کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔